السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. موجود ہے آج پھر آپ کی بات کی ٹیم بے نظیر آباد کے تعلق قاضی احمد کے علاقے جمال شاہ میں. بات ہو رہی ہے، اسپیشل ڈسکشن ہو رہی ہے اس اسپیشل موضوع پر کہ جس موضوع نے اس پورے سندھ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. گزشتہ 20-22 دنوں کی بارش کے بعد جو یہاں پر تباہ کاریاں ہوئی ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں. تقریباً 10 لاکھ افراد اس بارش سے متاثر ہوئے سندھ کی سرزمین پہ، جو پیروں اور ولیوں کی سرزمین کہلاتی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا رول جو رہا ہے اس بارش کی تباہ کاریوں کے بعد، وہ رہا ہے کٹ لگانے کا. کٹ کیسے لگایا جاتا ہے اور کٹ کی تاریخ کیا ہے، میں آپ کو آج وہ دکھانا چاہتا ہوں اور بتاؤں گا کہ یہ کٹ کیوں لگائے جاتے ہیں. ناظرین، اگر آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہو کہ کسی دریا کا ریلا جو ہے وہ سمندر میں گر رہا ہے، یا دو دریا جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں. اس پانی کی سپیڈ اتنی ہے کہ اگر اس میں کوئی شخص گر جائے تو وہ کئی میٹر تک جو ہے وہ بہتا ہوا جائے گا اور انسان کے ڈوبنے کا خطرہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی چھوٹی سی تاریخ. بہت سارے لوگوں نے کہا، سیاستدانوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے، اور اس عذاب کا ازالہ کیسے ہوگا یہ انہیں نہیں معلوم، کیونکہ یہ عذاب جو ہے غلطی سے صرف غریبوں کے اوپر پڑا. جو 2-4 لاکھ لوگ امیر تھے، عمرہ تھے، اپنی بڑی بڑی اوطاقوں میں محلات میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سکون سے رہے. لیکن پریشان وہ لوگ ہوئے کہ جو غریب تھے، حاری تھے، جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے. ایک سٹیٹ سے میں ابھی ڈرائیو کرتا ہوا آیا ہوں، 10 منٹ گزر گئے، لیکن ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی زمین ختم نہیں ہوئی. آپ کو نام بتاؤں گا ان کا. انہوں نے کیا کیا کہ جو راستے تھے، یہ جو چینلز بنے ہوئے تھے، جن کو ہم سندھی زبان میں کہتے ہیں ڈھورو یعنی کہ وہ راستہ ہوتا ہے جس کو ہم وے پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، پانی کی نکاسی کا راستہ. اب جب پانی برستا ہے یا پانی پہاڑوں سے گرتا ہے تو وہ ایریاز میں رکنا چاہتا ہے، اس کو آپ پیچھے کے ایریا میں روک دیتے ہیں اپنی فصل بچانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ برسات ہوتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور وہ پانی بہت بڑی مقدار میں ان بندوں کے پیچھے جمع ہوتا گیا. اور وہ غریب لوگ جن کی چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں، کسی کی 10 ایکڑ تھی، کسی کی 50 ایکڑ تھی، کسی کی 150 ایکڑ تھی، وہ پانی وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گیا اور انہوں نے اپنی زمین بچا لی. الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، جیسے کہ اس وقت تمام پاکستانیوں کو کھڑے ہو جانے کا وقت ہے کہ اپنے تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ بڑے لوگ ہمیشہ چھوٹوں کو دبانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے زبردستی اس مقام پر آ کر ایک کٹ لگایا. پانی کا پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں. پانی کے یہ برسات رکے ہوئے ایٹ لیسٹ 4 دن ہو چکے ہیں، اور پانی کا فلو ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور آج یہ پانی اس جانب رواں دواں ہے. کیونکہ یہ 25,000 ایکڑ پر جو اراضی یہاں پر موجود ہے، اس میں بہت سارے غریب کسانوں کی اور چھوٹے چھوٹے وڈیروں کی زمینیں تھیں. جب ان کا رونا شروع ہوا تو پھر اس بڑے زمیندار کی زمین کی جانب اس پانی کو آج کھولا گیا ہے، اس پہ کٹ لگایا گیا ہے. میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا اس پروگرام میں. خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے نازو دھاری، جو ان کی بھی تھوڑی سی زمین ہے یہاں پر. انہوں نے بھی کافی یہاں پہ آ کے کوشش کی کہ جو بڑے وڈیرے ہیں وہ بندوں کو چھوڑ دیں، تاکہ یہ پانی جو ہے وہ بہتا ہوا گزر جائے اور تمام لوگوں کی زمین سیو ہو جائے. ہم نے کوشش کی تھی اس پروگرام میں کہ ہم یہاں کے موجودہ ایم پی اے صاحب کو، جن کا نام ہے سردار جام تماچی، ایم پی اے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ کے صدر بھی ہیں. جب ہم نے ان کو بلانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ پروگرام میں جانے سے پہلے آپ میرے گھر تشریف لائیں، میری اوطاق میں آئیں. ہم ان سے گئے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے ہمیں اسٹریٹ اوے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے، پبلک میں جا کے میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے میرے گھر میں میری اوطاق میں بیٹھ کے کر لیں، کیونکہ یہ پبلک میں جانا نوٹنکی ہوتا ہے، یہ ڈرامہ بازی ہوتی ہے. میں وہاں پر جا کے کوئی ڈرامہ کریٹ نہیں کرنا چاہتا، میں وہاں پہ جا کے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس صرف سوالات ہیں، اور سوالات کا جواب اگر میں ان کو دے بھی دوں گا تو وہ میرے سوالات سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنی بڑی اراضی جو اس وقت جس کے اوپر پانی چھوڑا گیا ہے، یعنی کہ 20-22 دن کی تباہ کن بارش کے بعد، وہ پانی وہی ہے کہ جو سردار جام تماچی صاحب نے روک لیا تھا، اور آج ان کی زمین کی جانب یہ پانی گرنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کام تھا اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو سردار صاحب تشریف نہیں لائے اس پروگرام میں، کیونکہ لوگ ان سے سوال کریں گے، یہاں پر نوٹنکی ہوگی، یہاں پر ڈرامے بازی ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا.
لیکن میں ایک اور بات آپ سے یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ زمانہ الیکشنز کا ہوتا اور اگر ہمیں سیٹس چاہیے ہوتی، ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے ان لوگوں سے کہ جن کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ موجود ہیں، جو کہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، تو یقین کیجئے کہ وہ یہاں ضرور تشریف لاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر سیٹ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو صوبائی اسمبلی میں سیٹ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پروٹوکولز چاہیے. اس لیے کہ وہ بڑے آدمی ہیں، وہی جا کے بنیں گے نا ایم پی اے. اب یہ بھائی تو ہمارا ایم پی اے نہیں بن سکتا نا، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس چھوٹی سی نوکری ہے، یہ نوکری پیشہ آدمی ہے، یہ ایم پی اے بنے گا تو اس کی بات ماننی پڑے گی. ہمارے ساتھ اس وقت بہرحال خاتون موجود ہیں. نازو صاحبہ السلام علیکم. اور میں اور سما ٹیلی ویژن اور پروگرام آپ کی بات کی پوری ٹیم آپ کی بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ یہاں تشریف لائیں. اس دھوپ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، بالکل جنگل ہے، یہ پانی کا اخراج ہو رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ سچائیاں اور حقیقتیں لوگوں کو بتا سکیں جو اس وقت پورے پاکستان میں سوچ رہے ہیں کہ سندھ کے عوام کی امداد کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور کوئی ترکیب ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کیونکہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے غریب بھائیوں کے مسئلے مسائل دیکھے اور ان کو میڈیا کے ذریعے حکومت کے سامنے پیش کریں گے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. جو اپنے ایم پی ایز کا بھی آپ کے ایم پی اے صاحب کیوں نہیں آئے آپ کے خیال میں آج؟ میرے خیال میں ان سے یہی لوگ سوال کریں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہمارا نقصان ہوا ہے. سردار جام تماجی صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو وہاں نوٹنکی ہوگی، وہاں ڈرامہ ہوگا، وہاں پر تماشا لگ جائے گا. کیا لوگ یہاں مجرا کریں گے؟ کیا ان سے یہی سوال کریں گے کہ ہمیں کیوں ڈبویا ہے، ہمیں کیوں تکلیف دی ہے؟ تو ظاہر ہے ان کے سوالوں کا اس کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے نہیں آئے. اگر ووٹ مانگنا ہوتا تو آج وہ یہاں پر ہوتے. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. وہ یہاں نہ اس کو دھوپ نظر آتی، نہ یہ غریب نوٹنکی جب ان کے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نوٹنکی کرتے ہیں، ان کے لیے نعرے مارتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. وہ نوٹنکی نہیں ہوتی ہے. آج یہ اپنی مصیبت کا حال سنائیں گے، ان سے مدد مانگیں گے تو ان کے لیے یہ نوٹنکی ہو گئی ہے. آپ مجھے ذرا بتائیں، یہ جو بارشیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، یہ رحمت تھی؟ بالکل نہیں، یہ قدرتی نظام ہے. خدا جو بھی کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے کیونکہ خدا کو پانی اتنا جمع کیوں ہو گیا؟ ظاہر ہے اس قدرتی سورس کو جب روکا جائے گا تو وہ اسٹور تو ہوگا نا. جب اس کو ہاتھ سے روکا جائے گا تو وہ زحمت بنے گی، وہ عذاب بنے گا. نازو صاحب آپ بتا سکتی ہیں لوگوں کو پانی کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے روکا جاتا ہے کہ ان کی آگے زمینیں ہیں. وہ جو پیچھے چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں ان کی زمینیں وہ چاہتے ہیں خراب ہو جائیں، لیکن جو ان کی زمینیں ہیں وہ بچ جائیں. تو ظاہر ہے پانی تقریباً کتنی زمین ہوگی سردار صاحب کی اندازاً؟ میرے خیال میں ان کی 2-2.5 ہزار تو ہوگی. 2-2.5 ہزار تو بہت ہوتی ہے. ہاں جی، انہا بھی زیادہ ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن اس پانی کو کراس کرنے کے لیے اس نے صرف 2-2.5 ایکڑ ہی آتی ہے. ساری زمین نہیں آتی ہے کراس. 250 ایکڑ زمین بچانے کے لیے 25,000 ایکڑ زمین ڈبو دی. جی ڈبو دی. اور اس کے علاوہ 20-25 گاؤں بالکل تباہ ہو گئے ہیں. لوگ ان کے بند باندھنے کی وجہ سے، بند باندھنے کی وجہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، ان کے مال مویشی مر گئے، ان کا سارا سامان بہہ گیا. وہ روڈوں پر اور شاخوں پر آپ جا کر دیکھیں، وہاں بیچارے بے آسرا پڑے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، کچھ بھی نہیں بچا. ان کا مویشیوں پہ گزارا ہے، کچھ مزارے ہیں. تو وہ ظاہر ہے دوسروں کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں، اس سے ان کی روزی آتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے ضرور بات کروں گا اور اس پہ اور تفصیلات ہم آپ سے لیں گے. لیکن ناظرین 2,500 ایکڑ زمین میں سے 200 ایکڑ زمین بچانے کے لیے 25,000 ایکڑ زمین پر پشتہ باندھ دیا گیا اور اس زمین کو شکل دے دی گئی دریا کی. یہ وہی کٹ تھا جو آپ نے اس پروگرام کے آغاز میں دیکھا، جہاں سے یہ پانی کا اخراج ہوا چلا جا رہا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا. یہ پانی یہاں سے بہتا رہے گا جب تک کہ یہ تمام پانی پیچھے کی زمینوں سے ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ کی آفت سے ہم لڑنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اپنا عمل ہم بالکل نہیں دیکھ رہے اور لوگوں کو سچائی نہیں بتا رہے. اسی لیے یہ تمام پرابلمز آج صوبہ سندھ کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آ کے آپ کی بات دوبارہ کرواؤں گا. نازو دھاری جو صاحب ہیں میرے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا.